السلام علیکم۔ انگلش سے ڈرنا نہیں سیکھنا ہے سیریز کی ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی۔ ہماری زبان اردو میں عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اب انگلش کے بھی بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ چنے ہیں جو کہ عام طور پر سننے اور پڑھنے میں آتے ہیں۔ ان الفاظ کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آئندہ ہم ان الفاظ کو کہیں بھی سنیں گے تو ہمیں اس بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، اور اچھی ووکیبلری ہمارے اظہار خیال کو اور پرتاثیر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اور ہاں، یہ الفاظ آپ کو ہماری چینل کے کمیونٹی پر بھی مل جائیں گے، آپ پلیز وہاں پہ جانا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں تو اسے شیئر کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں ان الفاظ کو جو میں نے آپ کے لیے چنے ہیں۔ اینیماسٹی، اسٹرانگ ہاسٹیلٹی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عداوت یا بہت زیادہ دشمنی۔ The animosity between the two people was so strong that they got into a fight. یعنی دو دوستوں کے اندر اتنی زیادہ دشمنی ہو، اتنی زیادہ عداوت ہو کہ بس پھر بات جھگڑے پہ ہی جا کے ختم ہوتی ہے۔ Confiscate، سزا کے طور پر کسی بھی چیز کو ضبط کرنا یا اپنے قبضے میں لے لینا۔ Confiscate کسی بھی ٹیچر کا یا والدین کا بہت ہی پسندیدہ اور کارآمد لفظ، جس کی وجہ سے کلاس روم ہو یا گھر، ڈسپلن کو قائم کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو یہ میں تمہارا ٹوائے یا آئی پیڈ یا آئی فون کانفسکیٹ کر لوں گی۔ The teacher threatened to take away their toys if they kept playing in the classroom. Deter، to discourage, to keep someone from doing something، اور جسے ہم اردو میں کہتے ہیں روکنا، کسی کام سے رکنا یا روکنا اور حوصلہ شکنی کرنا۔ Said's broken leg deterred him from playing cricket، یعنی سعید جو ہے وہ کرکٹ نہیں کھیل سکا کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ The weather never deterred me from walking outside، اسی طرح سے جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی موسم ہو، اگر کسی کو واک کی بہت اشد ضرورت ہے یا اس کو شوق ہے کرنے کا تو خراب موسم بھی اس کو روک نہیں سکتا، یا اس کی اس سے حوصلہ شکنی نہیں ہوگی کہ موسم خراب ہے تو میں گھر بیٹھ جاؤں اور میں واک نہیں کروں آج۔ جی، آن دا برنک آف، یہ ایک فریز ہے جو آپ بہت ہی عام طور پہ یہ سننے میں ملتی ہے، اور یہ یوزلی استعمال ہوتی ہے کہ جب حالات بہت سنجیدہ نوعیت کے ہو گئے ہوں، یعنی دو ممالک ہیں، ان میں بالکل جھگڑا ہونے والا ہو، لڑائی ہونے والی ہو، جنگ چھڑنے والی ہو، اور یا پھر کوئی بہت ہی بڑی کامیابی ملنے والی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آن دا برنک آف۔ پیراڈائم، پیراڈائم میں جی سائلنٹ ہے، جس کے معنی ہیں اے اسٹینڈرڈ اور پرسپیکٹو، a way of looking at something، اور اردو میں ہم اسے کہیں گے نقش اول، نقطہ نظر یا نمونہ۔ اچھا، پیراڈائم جو ہے اس کے یہ دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور اس وقت آپ کا جو بھی اس کے بارے میں ویو آیا یا آپ کے جو اس کا نقطہ نظر تھا اس کے بارے میں وہ تھا، اس کے بعد جب آپ نے اس کو دوبارہ سے دیکھا یا اس بات کو دوبارہ سے سوچا تو آپ کا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور جو ہے وہ نمونے کے طور پہ یا مثال کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے، جیسے جاوید میانداد از اے پیراڈائم آف اے پروفیشنل کرکٹ پلیئر۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجئے کہ علینا از دا پیراڈائم آف اے پرفیکٹ اسٹوڈنٹ۔ یہاں اگر آپ دیکھیں میں نے ایک تصویر لگائی ہے، اگر آپ کی جب اس پہ پہلی دفعہ نظر پڑی ہوگی تو کسی کو یہ بطخ نظر آئی ہوگی اور کسی کو یہ خرگوش، لیکن جب اس نے بھی دوبارہ دوسری دفعہ اس کو دیکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسری دفعہ میں اپوزٹ نظر آئے ہو، کہ اگر کسی نے بطخ دیکھی تو اس کو خرگوش نظر آیا اور خرگوش دیکھا تو اس کو بطخ نظر آیا۔ تو بالکل اسی طرح تصویر کی اسی طرح سے اس کے یہی معنی ہیں کہ آپ کا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ تھے آج کے الفاظ جو کہ ہم عام بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے استعمال میں رکھیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ کچھ اور الفاظ سیکھنا چاہتے ہوں
تو ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ I'll see you again in my next video. اللہ حافظ.